اپنے کاروبار تجارت کا آغاز ماہ محرم میں کرو، بیٹیوں کی ناتے نواسوں پوتا پوتیوں کی بیٹوں کی شادیاں ماہ محرم میں کرو، اور اس وجہ سے کرو یہ ادب و احترام کا مہینہ ہے، اسلام کا پہلا مہینہ ہے، اس کی خوب مبارکبادی پیش کرو اور لوگوں میں خوب اس مبارک ماہ کو چلاؤ تاکہ ہماری اسلامیات کا غلبہ مسلمانوں پر ہو۔ اور جب تاریخ لکھو تو اسلامی تاریخ لکھو، اسلامی سن لکھو، اسلامی تاریخ اور اسلامی سن کو آگے بڑھاؤ۔ اگر آپ ہم سب یہ کام نہیں کریں گے، ویسے بھی ایک مخصوص رنگ کو دنیا میں پروان چڑھایا جا رہا ہے، آپ بھی اپنے آپ کو بھولتے جائیں گے تو بھائیو آئندہ نسلیں پھر ہمیں کبھی فراموش نہیں کرنے والی ہے، یاد رکھیں۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا تو پیغام ماہ محرم کا یہ ہے، ارے نوجوانوں تم ایسے کیا دین و شریعت کو چھوڑ کر گھروں میں بیٹھے ہو؟ غیر اقوام نے کہا کہ اگر تم کو ہاتھ جوڑنا ہے تو ہاتھ جوڑ رہے ہو، وہاں پر اگر کہا ٹالیاں پیٹنا ہے تو ٹالیاں پیٹ رہے ہو، زنار باندھنا ہے تو وہ باندھ رہے ہو، مورتیوں کو ہار ڈالنا ہے تو ہار ڈال رہے ہو، وہاں پر پیشانی ٹیکنی ہے تو ٹیک رہے ہو، اور وہاں پوجا پاٹ کے وقت ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا ہے تو برابر کھڑے ہو رہے ہو۔ ارے تم پر افسوس ہے، تم کو کردار میرا یعنی حسین کا ادا کرنا چاہیے۔ دیکھو جب ایمان پر بن کر آئی تو صرف تنہا حسین نے نہیں بلکہ خاندان نبوت کے 72 افراد شہید ہوئے، 72 افراد خاندان نبوت کے شہید ہوئے، لیکن انہوں نے حق کا بول بالا کیا، باطل کے سامنے انہوں نے گردن کو نہیں جھکایا۔ انہوں نے کہا یہ سب ہو سکتا ہے لیکن اسلام کے بارے میں ذرہ برابر کوئی کسی سے کمپرمائز نہیں کیا جا سکتا ہے، اور تم معمولی معاہدوں کے خاطر محض اس وجہ سے کہ تم کسی محلے کے کونسلر بنیں گے، کسی شہر کے تم آمدار بنیں گے، کسی گاؤں کے تم سرپنچ بنو گے، اور کوئی تمہارے پاس تم پرنسپل ہے اور تمہارے پاس کوئی اسکول اور کالج کا عہدہ ہے اور تم تھوڑے سے بڑے سمجھے جا رہے ہو، تو کوئی کہہ رہا ہے یہاں پر آ کر ناریل پھوڑو تو تم اپنے ہاتھوں سے پھوڑ کر ایمان برباد کر رہے ہو، اور وہاں پر ہار ڈال کر ایمان برباد کر رہے ہو، اور تم اس طریقے سے غیر اقوام کی طرح سے لال رنگ لگا کر ہاتھ جوڑ کر ماتھے ٹیک کر اپنا ایمان برباد کر رہے ہو۔ یاد رکھو جن کے ساتھ رہ کر یہ کر آج کر رہے ہو، کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ تمہیں پھینک دیا جائے گا، پھر وہاں تمہارا کوئی پرسان حل نہیں ہوگا۔ یہ پورے ملک میں دنیا میں یہ بات کو چلائی جائے بھائیوں کہ شرک کے ساتھ ذرہ برابر کمپرمائز نہیں کیا جا سکتا۔ اگر بھائیوں اس خاطر اگر ہمیں عہدہ چھوڑنا پڑے تو چھوڑا جا سکتا ہے، کرسی چھوڑنا پڑے تو چھوڑی جا سکتی ہے، اور مال و دولت کو چھوڑنا پڑے تو چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن ایمان کو برباد نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ہمارا ایمان مقدم ہے۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت دیکھیے کہ میدان کربلا میں تڑپتے ہوئے پیاسے جانا پڑے تو انہوں نے کہا جایا جا سکتا ہے لیکن باطل کے سامنے گردن نہیں جھکائی جا سکتی۔ ان کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں، یزیدیوں کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں ملایا، اور انہوں نے کہا حق کے خاطر ہم کلمے کو بلند کرنے والے، اس طرح کا معاملہ نہیں کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ یہ سچا اور اچھا جذبہ امت مسلمہ کے ہر فرد کو نصیب فرما دے۔ اس مبارک ماہ کا سب سے خاص الخاص عمل اور اہم عمل روزہ رکھنا ہے۔ محرم الحرام میں سب سے خاص الخاص عمل اور اہم عمل روزہ رکھنا ہے۔ تو بدھ کے دن اگر پہلی تاریخ تھی تو بدھ 8، جمعرات 9 اور جمعہ 10، ٹھیک ہے؟ تو معلوم ہوا آنے والی جمعرات کو 9ویں محرم رہے گی اور جمعہ کے دن 10ویں محرم رہے گی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی اگر ہم نے محرم کے روزے رکھے تو کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یکفر السنۃ الماضیہ، جو مسلمان مرد عورت صرف یہ محرم کے روزے رکھنے کا اہتمام کر لے، اللہ اس روزے کی برکت سے اس کے پچھلے پورے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، پورے گناہ اس کے معاف کر دیے جائیں گے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بڑا اس کا اہتمام کرتے تھے۔ حضور نے مکہ میں روزہ رکھا کرتے تھے، پہلے سے روزہ رکھتے تھے۔ ہجرت فرما کر حضور جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، اور روزہ رکھنے کے بعد وہاں یہودیوں کو دیکھا کہ وہ بھی 10ویں محرم کو روزہ رکھ رہے ہیں،
تو یہودیوں کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھئی تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اس وجہ سے رکھتے ہیں، ہمارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام ماہ محرم میں اللہ پاک نے ان کو فرعونیوں سے نجات دی تھی، اور فرعون اور اس کے پورے لشکر کو 10ویں محرم کو اللہ تعالیٰ نے دریا میں ڈبو دیا تھا۔ اس کے شکرانے میں موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا، تو اسی میں ہم بھی سب روزہ رکھتے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، پیارے رسول نے فرمایا فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، موسیٰ علیہ السلام سے محبت رکھنے کے تم سے زیادہ ہم مستحق ہے، لہٰذا اب آئندہ سال اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی اگر زندہ رکھا تو اب 9ویں کے 10ویں کے ساتھ 9ویں محرم کو بھی میں روزہ رکھنے کا اہتمام کروں گا۔ تم یہودیوں کے طرح عبادت میں بھی ہم تمہارے جیسا عبادت نہیں کرنے والے ہیں، تم خالی 10ویں محرم کو روزہ رکھتے ہو، ہم 10ویں کے ساتھ 9ویں کا بھی روزہ رکھیں گے۔ لیکن مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ ابھی اگلا سال محرم کا مہینہ آنے سے پہلے ہی حضور کی وفات ہو گئی تھی، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ وفات ہو گئی تو آپ کو یہ نئے فیصلے پر عمل کرنے کا موقع نہیں ملا، لیکن امت کو یہ سبق دے گئے کہ تم جو ہے محرم کے مہینے میں روزہ رکھو اور یہودیوں کی مخالفت کرو۔ یہود صرف 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں، لہٰذا پوری امت تم بجائے ایک کے اب 2 روزے رکھو، ایک تو یہ 9ویں محرم اور 10ویں محرم، اور کسی وجہ سے اگر 9ویں محرم کو روزہ نہیں رکھ سکے تو پھر 10ویں اور 11ویں محرم کو روزہ رکھو۔ لہٰذا آنے والی جمعرات اور جمعہ کو 9 اور 10 محرم رہے گی، لہٰذا سارے مسلمانوں بھائیوں اپنے سب مردوں میں عورتوں میں پورے امت میں یہ بات پھیلاؤ، انشاءاللہ 9-10 کو ہم سب روزہ رکھنے کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ اور پیارے رسول نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، اللہ پچھلے پورے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بھائیو ناز کرو، جسے موقع ملے بہت خوش قسمت ہے اور بہت زیادہ اللہ کا گویا وہ مقبول بندہ ہے جسے اللہ موقع دے دے، ورنہ بھائیو گناہوں کے تو انبار لگے ہوئے ہیں اور توبہ کا تو توفیق بھی نصیب نہیں ہوتی ہے، ایسے میں اگر کسی موقع مل جائے وہ بڑا خوش نصیب ہے، لہٰذا سب طے کر لو۔ ایک اہم بات بتائی گئی، ہم کبھی بھی محرم کے مہینے کو غم کا مہینہ نہیں سمجھیں گے انشاءاللہ، ساری تقریبات محرم میں انجام دیں گے۔ دوسری بات، ہم اہل باطل کے ساتھ عقائد میں کہیں بھی کمپرمائز نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اور تیسری بات، ہم 9-10 یا 10 محرم کو بھرپور مضبوط روزہ رکھنے کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین ان ساری ہدایات پر ہم سب کو بھرپور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔